کیا قوالیوں کا کیا حکم ہے؟ قوالی بہت دن ہو گئے ہم نے تو سنا نہیں، البتہ مشاعرہ جانتے تھے کہ مشاعرہ ہوتا ہے، لیکن قوالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھول تاشے کے ساتھ سنا ہے ایسا کہ کچھ چیزیں ہیں خاص طور پہ یہ نعت وغیرہ اس طرح کا یاد کر کے اور ڈھول تاشے کے ساتھ گاتے ہیں، یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہے۔ رہ گئی بات، یہ تو بتا رہی ہے، ایک منٹ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول تاشے یا معازف کوئی بھی آلات غنا کے آلات جو ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر اچھے انداز کے جس میں شرکیہ کلمات میں نہ ہو، قوالیوں میں عام طور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں بیچارے جاہل جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سنتے بھی ہیں اور گانے والے گاتے بھی ہیں، تو اگر کوئی اچھے انداز کی نعت ہے اور اس طرح کے اشعار ہیں جو تاریخ اسلام سے متعلق ہیں یا صحابہ اکرام سے متعلق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، تو اس کو اچھے انداز سے پڑھنے کا انشاءاللہ پڑھنے پر کوئی حرج نہیں، اور اس کو علماء پڑھنے کا جائز کہتے ہیں، اور خود استشہاد کے طور پر پیش بھی کرتے تھے ان سب چیزوں کو۔ لیکن آلات غنا جس کو کہتے ہیں یا گانے کے دوسرے ایسے آلات کے ذریعے سے یہ استعمال کر کے اور گانا بجانا، یہ پورے طور پر اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو قوالی بھی وہ بھی معتدل یعنی جس میں ایسی چیز نہ ہو جس میں شرکیہ کلمات ہوں یا بے ادبی کے کلمات ہوں، اسی طرح وہ شعر غزل کے نام سے جس میں فحش ذکر نہ ہو کسی چیز کا، تو پاکیزہ انداز کے شعر ہوں تو انشاءاللہ ان کو آپس میں مجلس بنا کر کے پڑھا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خاص دنوں میں قوالی کے نام سے عید میلاد النبی یا خاص دنوں کا اختیار کر کے، یہ بھی ایک غلط چیز ہو جائے گی۔ خاص تاریخ کے ساتھ کسی وقت بھی موقع ملے تو آدمی صحیح تاریخ کو شعر میں، ہم لوگ تھے اللہ کا شکر ہے، وہ حافظ جالندھری کی ایک بہت اچھا شاہنامہ اسلام جو تھا، وہ شاہنامہ بڑا اچھا بہرحال یعنی اچھے انداز سے تاریخ کو، جنگ بدر وغیرہ کو اور دوسری چیزوں کو بہت ہی ترتیب سے انہوں نے ذکر کیا، بڑے صحیح روایتیں بھی اس میں ہیں، اور تاریخی ابن اسحاق وغیرہ سے لے کر کے تو اس کا رواج تھا الحمدللہ، اور ہمارے والد صاحب وغیرہ اس کو یاد بھی کیے تھے، بہت کچھ پڑھتے رہتے تھے آپس میں بیٹھ کر کے سنتے تھے، تاکہ تاریخ اسلام جس میں مجھے یاد آتا ہے کہ بہت سے ایسے اچھے اشعار تھے واقعی کہ جن کو بچوں کو بھی یاد کرا کر کے عید میں جب اکٹھا ہوتے تھے تو عید کی صلاۃ سے پہلے، نماز سے پہلے لوگوں کو کہتے تھے سوالہ کوئی سنایا، اس طرح کرتے تھے وہ لوگ دیہات میں۔ لیکن یہ ہے کہ غلط جس میں شرکیہ الفاظ ہو، یا بردہ کے نام سے جیسے عربی میں ہے جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، اس قسم کی چیزوں کو پڑھنا اور مجلس جمانا اس کے لیے یہ غلط ہے۔